شرک کے لفظی معنی ہیں کہ کسی ایک چیز میں دوسری چیز کا شامل ہو جانا، تو پھر اس کے ساتھ ولی کو شریک کرنا، نبی کو شریک کرنا یا کسی چیز کو شریک کرنا، یہ زیبا ہے۔ اگر آپ کوئی طاقت کو تسلیم کریں گے تو آپ اپنے شرک کے خود گواہ ہیں۔ آپ اگر صاحب ایمان ہونا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، تو سوائے اس ذات کے ارشاد کے کسی کی بات کو اپنے اوپر وارد نہ کرنا۔ بیج ہے یا اس کا اظہار ہے؟ تو یہ خیر اور شر کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے، جو باطن میں تھا وہی ظاہر ہوا ہو۔ یہ قدرت تو نظر آتی ہے، قادر نہیں نظر آتا۔ یہ قادر اپنے بارے میں بتا رہا ہے یا قدرت کے بارے میں بتا رہا ہے؟ سانس کو تو مان رہا ہے، بندہ بندہ بندہ، آواز کو کیوں نہیں مان رہا؟ اللہ 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 اللہ، سانس بندہ ہے، آواز اللہ ہے۔ آقیم الصلاۃ آقیم الصلاۃ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے، بسوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، جن کو آقیم کا مطلب کا ہی نہیں پتا۔ یہ ساری کائنات خاص سوکھا تنکا ہے یا ہرا ہے، یہ نور سے ہے، جس میں اللہ کی خوشبو نہ ہو کون اس کے ہاتھ چومتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں چھوٹی سے لے کے بڑی تک، کہہ سے لے کے مہ تک، اصغر سے لے کے اکبر تک، ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے۔ کوئی چیز جس کو آپ بے جان کہتے ہیں، قرآن اس کو بے جان نہیں کہتا، قرآن اس کو بھی جاندار کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سوکھا تنکا بھی نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی تسبیح کر رہا ہے۔ ایک سوکھا تنکا بھی سورت نحل میں، سورت نور میں، سورت بنی اسرائیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان 14 طبق کے اندر ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے، حمد کر رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کر رہی ہے، ہرے تنکے سے لے کے سوکھے تنکے تک، مگر لا یفقہون، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں یہ ادراک، یہ تفکر، یہ تفہیم نہیں ہے، یہ شعور نہیں ہے کہ تم ایک سوکھے تنکے کی تسبیح بھی سن سکو، مگر ہر چیز کر رہی ہے۔ تو ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الحق لیعرفون، کیا نہیں، سوال پیدا کرتے ہوئے ذات بابرکات اللہ رب العزت نے فرمایا کیا نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت سے مراد کہ مجھے پہچان جائے۔ وہ عبادت ساری زندگی کوئی سر پٹکتا رہے، سجدے میں پڑا رہے، رکوع میں پڑا رہے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی جس کو پہچان نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا
نام نہیں تھا. اللہ کریم رحیم ودود جتنے بھی نام ہیں ان میں سے ابھی کوئی نام نہیں تھا. صرف ذات کا پہلا ارشاد، پہلا بیان یہی ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا. میں نے حب کی، چاہت کی، خواہش کی کہ میں ظاہر ہو جاؤں، مخفی سے ظاہر ہو جاؤں، نظر نہ آنے سے نظر آنے لگ جاؤں، نہ بولنے سے بولنے لگ جاؤں، نہ دیکھنے سے دیکھنے لگ جاؤں، نہ حرکت کرنے سے میں متحرک ہو جاؤں. ان صفتوں کی خاطر میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اب آپ دیکھیں کہ جب بچہ انڈے میں ہوتا ہے تو اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی گفتار ظاہر نہیں ہوتی کہ یہ بولنے والی چیز ہے، دیکھنے والی چیز ہے، باتیں کرنے والی چیز ہے، اڑنے والی چیز ہے، دوڑنے والی چیز ہے. وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تمام صفات، جملہ صفات اس مخفی چیز جو ہے اس میں موجود ہوتی ہیں، مگر ابھی ان کا اظہار نہیں ہوتا. تو جب مخفی تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، تو یہ ساری کی ساری صفتیں اس خزانے میں موجود تھی، مگر ابھی ان کا اظہار نہیں ہوا تھا. کیونکہ جس موصوف سے وہ صفتیں منسوب تھیں وہ ابھی موصوف ہی ظاہر نہیں ہوا، تو صفتیں تو اس کے ساتھ ہی ظاہر ہونی تھی. اس مخفی ذات کے متعلق وضاحت کے ساتھ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، نہ یحییٰ علیہ السلام نے، نہ جتنے بھی ہیں ظاہر نہیں فرمایا. لیکن آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، مظہر بن کے آئے، اظہر بن کے آئے، اطہر بن کے آئے، تو سارے راز ہی آپ نے کھول دیے. جس کا اظہار ہوا، جو ظاہر ہوا، اس نے فرمایا، اس نے بتایا کہ بھائی یہ جو انسان ہے، یہ انسان تو خود بولتا ہی نہیں، یہ دیکھتا ہی نہیں، یہ سنتا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اس کے اندر تو میں بول رہا ہوں. تو شک کیا رہا؟ اب اگر کوئی نبی کے بولنے پر شک کرے کہ خدا نہیں بول رہا، نبی کے دیکھنے پر شک کرے کہ خدا نہیں دیکھ رہا، کسی بھی صفت، نبی کی کسی بھی صفت کو خدا سے منسوب نہ کرنے والا میری نظر میں مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. کیوں کہ ایک دلیل نہیں، ایک براہین نہیں، ایک اتھارٹی نہیں، یہ لاکھوں دلائل السلوک کتاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے دلائل پیش کیے کہ نبی کا دیدار ہی اس کا دیدار ہے، نبی کو سمجھ لینا ہی اس کو سمجھ لینا ہے. ذات سے صفات کی جدائی ختم کی،
ہزاروں لاکھوں دلائل دے دے گی، مگر نہ ماننے والا تو اچھائی میں بھی برائی تلاش کرتا ہے، اور جو سمجھدار ہے، ماننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جس کو سمجھنے کی تلاش ہے، وہ برائی میں بھی اچھائی تلاش کر لیتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے مرتبہ اور اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی الجھ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ وہ مقام دیر و حرم بنے، وہی سب کی گردنیں خم ہوئیں، وہی سر بسجدہ ہوئی زمین، تو جہاں جہاں سے گزر گیا۔ تیرے علاوہ نہ کوئی صفا مروہ کرنے والا، نہ کوئی طواف کرنے والا ہے۔ ہر خول کے اندر، ہر ڈھانچے کے اندر کار فرمائی اسی ذات وحدہ لا شریک کی ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھ جاؤ، غور کرو، فکر کرنے سے، سمجھ حاصل کرنے سے، فقہ فتاوی سمجھنے سے، آخر میں تصوف کو جاننے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے۔ ہر کوئی شرک کے فتوے دے دیتا ہے کہ فلاں شرک ہے، فلاں، اور شرک کی تعریف، ڈیفینیشن جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا، الفاظ تک معلوم ہے۔ شرک کے لفظی معنی ہیں کہ کسی ایک چیز میں دوسری چیز کا شامل ہو جانا۔ میں اس کام میں فلاں میرا شریک ہے، یہ پانی میں چینی شریک ہے۔ ایک چیز میں دوسری کا حلول ہونا، شامل ہونا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ لیکن ذات کے لیے جب آپ نے یہ بات مختص کر دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے رٹ لگاتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اس کے ساتھ ولی کو شریک کرنا، نبی کو شریک کرنا، یا کسی چیز کو شریک کرنا، یہ زیبا ہے، یہ مناسب ہے۔ ولی کی صورت میں بھی وہی، نبی کی صورت میں بھی وہی، ہر طاقت میں وہی، ہر قدرت اس کی قدرت، ہر طاقت اس کی طاقت۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی طاقت کو تسلیم کریں گے تو آپ اپنے شرک کے خود گواہ ہیں کہ میں مشرک ہوں، میں نے اس کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی مان لیا۔ ان الشرک لا ظلم عظیم، بے شک تحقیق شرک جو ہے یہ بہت بڑا اندھیرا ہے۔ ظلم کے لفظی معنی ہے اندھیرا، گمراہی، بے خبری۔ شرک، ظلم، کہ جو شخص شرک میں ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو شامل کرتا ہے، وہ مشرک ہے، ظالم ہے، ظلم میں ہے، اندھیرے میں ہے۔ اور اس اندھیرے کو
دور کرنے کے لیے چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی کمرے میں، کسی اجاڑ میں، کسی بھی جگہ اندھیرا ہو تو وہاں کی چیزیں نمایاں نظر نہیں آتی، اور ہر شخص اندھیرے کو کراس کرنے کے لیے، اندھیرے کو عبور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں چراغ لے کے چلتا ہے، تاکہ اندھیرے میں گرنے سے، گڑھے میں، کسی کھائی میں اس کی بچت ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت ذات بابرکات نے چراغ تیار کیا، چراغ تیار کیا کہ دونوں جہان میں یہ اپنی تخلیق، اپنی مخلوق، اپنے جوہر، اپنی طاقت کو اندھیرے سے بچانے کے لیے ان کو چراغ دے دو، اور وہ چراغ اس بلب کی شکل میں نہیں ہے، گیس کی شکل میں نہیں ہے۔ وہ رب نے چراغ کیا بنایا؟ کیوں کہ جب جو وہ چراغ پوشیدہ تھا کن تو کنزن کے پردے میں، اس وقت بھی اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا تھا، اور جب چراغ آیا تو روشنیاں پھیل گئیں۔ اب دیکھو پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے، سڑکوں پر برف جم جاتی ہے، راستے کراس کرنے دشوار ہو جاتے ہیں، اور جب صبح سورج کی کرنیں، شعاعیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں تو برف پگھل جاتی ہے، وہ راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، ٹریفک چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، برف جمی ہوتی ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ جامد ہوتی ہے۔ جب یہ چراغ نہیں آیا تھا تو یہ آمد و رفت، یہ تخلیق کی کار فرمائیاں منجمد تھی۔ جب چراغ آیا تو ہر چیز متحرک ہو گئی۔ اب وہ چراغ کیا تھا اور کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، تحقیق بھیجا ہم نے تجھ کو۔ حضرت عبداللہ نے نہیں بھیجا، عبد المطلب نے نہیں بھیجا، ہاشم نے نہیں بھیجا، قریش نے نہیں بھیجا، ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں بھیجا۔ آپ اگر صاحب ایمان ہونا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، تو سوائے اس ذات کے ارشاد کے کسی کی بات کو اپنے اوپر وارد نہ کرنا۔ اس بات کو اپناؤ جس میں کوئی شک نہیں، اور کائنات کے ہر کونے میں آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ جس بات میں شک ہوگا کہیں کر سکو گے، کہیں نہیں کر سکو گے۔ جو شک سے پاک ہے بات، وہ صرف اور صرف اس ذات کی بات ہے، اور ذات نے فرمایا
کہ جب چھپر کھٹ تھا، اندھیرا تھا، ظلم تھا، کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، تو اس کو دکھانے کے لیے ذات نے چراغ پیدا کیا، چراغ بنایا۔ یا ایھا النبی، اے میرے نائب، اے میری صفت اتم، اے موصوف کے جلوے، میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تجھے گواہ بنانے کے لیے، شہادت کے لیے، کہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمیں روشن ضمیری بخشنے والا، ہمیں 14 طبق کے جلوے دکھانے والا، ہمیں اس ذات بابرکات کا دیدار کرانے والا کون ہے؟ یہ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھلے نے پھلتے کلیاں، ہزاراں مسکرا پئیاں۔ کون آیا؟ شاہدم، تو گواہ ہے، میں تجھے گواہ بنا کے تعینات کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں۔ کہاں بھیج رہا ہوں؟ اس کائنات کے پاس۔ یہ جو میں نے زمین و آسمان، 14 طبق، ہر چیز بنائی ہے، اس کو جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ دکھانے کے لیے تجھے گواہ بنا کے بھیج رہا ہوں کہ اس نے دکھایا ہے۔ اے لوگو، یاد رکھنا، نہ بریلوی نے دکھایا، نہ سنی نے دکھایا، نہ وہابی نے دکھایا، نہ کسی نے دکھایا، یہاں تک کہ اللہ بھی دکھایا تو محمد رسول اللہ نے دکھایا۔ اللہ نے خود اپنے آپ کو نہیں دکھایا۔ شاہدم و مبشرم و نذیرا، میں نے تجھے دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ شاہد ہوتا وٹنس، ایویڈنس، ثبوت پیش کرنے کے لیے، الجھی ہوئی چیز، غائب چیز کو ظاہر، اجاگر، مصفح کرنے کے لیے گواہ ہوتا ہے۔ تو یہ گواہ جو آیا ہے، یہ صرف کسی ایک چیز کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری خدائی کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے۔ ہر شے کا رنگ، روپ، مقام، درجہ اس کے قریب جو ہوا، کوئی ولی بنا، کوئی ابدال بنا، کوئی اقطاب بنا، کوئی اوتاد بنا، کوئی افتاد بنا، کوئی غوث بنا، کوئی اغیاث بنا، کوئی غوث اعظم بنا، اور اس کے کہنے سے اس نے کہا کہ یہ رب ہے، رب کا نام پڑا۔ یہ انسان، یہ کامل انسان ہی سب کچھ ہے، مگر اس کو کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اس کی پہچان سے محروم ہیں، اور کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کو پہچان کے زمین و آسمان کو پہچان گئے۔
ذرے ذرے کو پہچان گئے. شاہدم و مبشرم و نذیرا، جس کی تو گواہی دے گا، جس کی تو شہادت دے گا، جس کو تو جو کچھ بتائے گا وہی تسلیم کیا جائے گا. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید سورت الحجرات میں اللہ نے فرمایا کہ میرا رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لو، اور جس سے منع کر دے وہ نہ لو. یہ نہیں کہا کہ جو میں دوں وہ لو، جس سے منع کروں وہ نہ کروں. فرمایا جو میرا رسول وہ جو کچھ تمہیں دے وہ لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے منع ہو جاؤ، ورنہ خسارہ کھاؤ گے، دونوں جہان میں خسارہ کھاؤ. تو شاہدم اصل میرا موضوع اور ہے، میں تمہید باندھ رہا ہوں، پری ایمپل بتا رہا ہوں، دیباچہ. اس موضوع پہ میں آنا چاہتا ہوں جو پچھلے جمعے میں نے جہاں بات چھوڑی تھی. شاہدم و مبشرم و نذیرا. اب گواہی جو تیری گواہی کو قبول کر لے گا اس کے لیے خوشخبری ہے. مبشرم، وہ اس جہان میں بھی خوشیاں مانے گا اور اگلے جہان بھی خوشیاں مانے گا. اس کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس جہان کا خوف ہوگا نہ اس جہان کا ڈر ہوگا. اس کے لیے خوشخبری ہے جو تیری بات مانے گا، اور جو تیری بات نہیں مانے گا اس کے لیے ڈر ہی ڈر ہے. نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا، ڈر. اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یا شروع کیا، اب تو نے کام کیا کرنا ہے؟ اے میرے نبی، اے میرے منجی، اے میرے پیغمبر، اے میرے اپوسٹل، اے میرے رسول، اے میری شعاع، اے میری صفت، اے میرے نور، کام تیرا کیا ہے؟ وَدَّاعِيًّا، قسم ہے کہ تو نے بلانا ہے. دائی کے معنی بلانے والا، بلانے والا. تو نے بلانا ہے. کس چیز کو بلانا ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی طرف. تو نے نہ بھینسیں دینی ہے، نہ بچے دینے ہیں، نہ فلاں دینا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. تو نے میری طرف بلانا ہے، آگے سب کچھ میں دوں گا. جو میرے پاس آ جائے گا اسے پھر جو بھی اس کی خواہش ہے دین کی دنیا کی وہ میں نے پوری کرنی ہے. آپ کی ڈیوٹی، آپ کا فرض صرف یہ ہے کہ داعین الی اللہ، تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے. اب کچھ لوگ میں سن رہا ہوں چینلوں پر ٹی ویوں پر، ہاں بھائی خدا نظر نہیں آتا، نہ خدا ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہے. میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا قدرت قادر سے جدا ہے؟ پہلے یہ تو سمجھ. اب تو کہے کہ سورج تو نظر نہیں آتا مگر دھوپ ہے، اور تجھے یہ شعور نہیں ہے.
کہ سورج کو دکھانے کے لیے تو دھوپ تیرے قریب آئی ہے. سورج تو دور تھا. سورج دھوپ بن کے تیرے اوپر چھا گیا, تجھے کیموفلاج کر لیا کہ اس کو پتا چل جائے کہ یہ جو مجھے کیموفلاج کیے ہوئے روشنی ہے یہ سورج کی ہے. اور تجھے یہ نہ پتا چلا کہ دیکھنے والی, سننے والی, بولنے والی یہ قدرت کس قادر کی ہے. یہ تمام صفتیں قادر سے جدا ہے. سمیع کوئی اور ہے, بصیر کوئی اور ہے, فہیم کوئی اور ہے. قرآن بیان کر رہا اور ایسا دگا کہ وہ تو نظر نہیں آتا, قدرت پھر رہی ہے. مگر جو صاحب بصارت لوگ ہیں, میرے مرشد کریم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں الف اللہ ہی اللہ یا خلق اللہ. بیج ہے یا اس کا اظہار ہے. الف اللہ ہی اللہ یا خلق اللہ. ادو ود کوئی نام نشان ہے نہیں. اللہ آکھیا میں سا گنج مخفی, یہ ہے میری پہچان جہان ہے نہیں. جس کو تم نے ایک اور کوئی جہان سمجھا ہوا ہے, اس ذات کے علاوہ کوئی طاقت سمجھی ہوئی ہے, وہ نہیں ہے, وہ تمہارا وہم ہے. وہمہ یہ فاسدہ ہے. الف اللہ ہی اللہ یا خلق اللہ. بیج ہی بیج یا درخت. اب تم اتنے بال بچے نہیں ہو, سفید داڑیاں ہیں, اور یہاں کوئی اتنے فلسفے منطق کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے فلاسفر سائیکاٹسٹ ہو اور پھر قرآن کو سمجھیں. آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے سامنے بیج رکھ دیا. بیج حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ, کیمیاء سعادت, احیاء العلوم, ایسا علم جو مردوں کو زندہ کرنے والا. احیاء العلوم آپ کی تفسیر, مردوں کو زندہ کرنے والا علم. کیمیاء ایسی کتاب لکھی جو مٹی کو کیمیاء بناتی جائے. آپ نے فرمایا اے دوست, تیرے پاس ایک آدمی آ جاتا ہے, تو اس کو کہتا ہے یہ بیج جو ہے یہ درخت ہے. وہ بیوقوف ہے, چھپر کھٹ میں ہے, اندھیرے میں ہے, ظلم کی گہرائیوں میں ہے. وہ نہیں مانے گا کہ یہ بیج ہی درخت ہے. اس کو کہو بھائی تو 1 سال نکال اور میرے پاس بیٹھ جا, میں تجھے بیج سے درخت بنتا ہوا دکھاتا ہوں. جب تیری آنکھ دیکھ لے گی, تیرے سامنے وہ چیز نمود میں آئے گی, تو تجھے خود پتہ چل جائے گا. اس نے ٹائم نکال لیا, اس کے سامنے کیکر کا, ببول کا, جسے ببول کہتے ہیں, بیج بیج دیا. اب 3 دن کے بعد اس نے شگوفہ نکالا. اس بے خبر کو کہا کہ یہ شگوفہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا جی بیج سے. اگلے دن اس سے پتا نمودار ہو گیا. اس نے پوچھا یہ پتا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا بیج سے. ایک ایک پارٹس جز
کل سے نمایاں ہوتا گیا اور جو بھی ہوتا گیا اس سے پوچھتا گیا اور وہ تسلیم کرتا گیا کہ یہ بیج سے آیا۔ اب آگے جا کے اس نے پوچھا یہ کانٹا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی بیج سے۔ اور یہ پھول کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی بیج سے۔ تو یہ خیر اور شر کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میری سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے کہا بچہ ابھی نہیں آئی، اگر تیری سمجھ میں بات آ جاتی تو میرا انکار نہ کرتا، کافر ہو کے دونوں جہانوں میں نہ مرتا، کافر کا لفظ ہی نہ ہوتا۔ یہ کافر کا لفظ ہی اس لیے آیا ہے کہ تو مجھے پہچان نہ سکا، پہچان نہ سکا۔ اب سارا پہچان لے، غور کر لے، نیچے بیج، اوپر جا کے پھر بیج۔ جو گندم کا دانہ نیچے بویا، کپاس کا بنولا نیچے بویا، کسی درخت کا کوئی بیج نیچے بویا، وہ نیچے والا اوپر چلا گیا۔ اب اس کے لیے یہ صفات لاگو ہو گئی کہ ہو والاول والآخر۔ اب مولوی اور درویش میں، صوفی میں یہ فرق ہے، ڈفرنس بٹوین دا صوفی اینڈ ملا، کہ وہ اول کو آخر نہیں مانتا، وہ کہتا اول اور ہے آخر اور ہے۔ وہ باطن کو ظاہر نہیں مانتا کہ باطن میں کوئی اور تھا، ظاہر کوئی اور ہوا ہے، اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے، جو باطن میں تھا وہی ظاہر ہوا ہو، یہی باطن میں تھا اب یہی ظاہر بیٹھا ہے۔ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، مطابقت، حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی، تاجدار گورڑا شریف، تاجدار اولیاء اللہ، تاجدار اصفیاء و صوفیاء، جن کی شریعت کو بھی نہیں کوئی جٹلا سکتا اور طریقت کو بھی نہیں جٹلا سکتا۔ آپ جب 36 مدرسے پڑھ کے مولوی کے علم سے فارغ ہو کے صوفی کے درس میں آئے، مکتب میں آئے، تو بیج اور درخت کے فلسفے کو سمجھا، ادھر بہت کچھ پڑھا، بٹ ان وے سمجھ نہ سکے۔ جب صوفی نے سمجھایا تو پھر میر علی شاہ نے یہ فرمایا اجے بھی سانو او پئیاں دسدیاں ماہی والیاں ٹالڑیاں، اے ماہی والیاں ٹالڑیاں نے، وہ درختوں والی ٹالڑیوں کا نام نہیں لیا، اے ماہی دے وچوں نکلیا ہے مائیا، ہم نے نکلتی دیکھی ہیں، اجے بھی سانو او پئیاں دسدیاں ماہی والیاں ٹالڑیاں، خوشیاں دے نال رل مل جتھے کالیاں راتاں جالڑیاں۔ جب انڈے میں مرغ تھا تو اندھیرے میں تھا، اور کیا اللہ جس کو کہتے ہو اور انسان کو کس کو کہتے ہو، یہ دونوں اندھیرے میں اکٹھے نہیں رہے، یا جدا جدا رہے؟ کہاں سے جدا رہے اور کہاں آ کے جدا ہوئے؟ نہ جدا تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔ ان میں فرق ڈالنے والا قرآن حدیث خدا کا منکر ہے، فرق نکالنے والا صوفی باصفا ہے، حضرت صاحب ہے۔ اجے بھی سانو وہ پئیاں دسدیاں ماہی والیاں ٹالڑیاں۔
ارے تھی وہ ہے ارے جس کو تم ذات کہتے ہو، اللہ کہتے ہو. ارے تھی وہ ہے ارے کتنا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ شاہ رگ سے نزدیک. اب جو یہ آیت پڑھ کے اور یہ بات کرے کہ قدرت تو نظر آتی ہے، قادر نہیں نظر آتا، یہ قادر اپنے بارے میں بتا رہا ہے یا قدرت کے بارے میں بتا رہا ہے؟ بتاؤ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کہ ہم تیری شاہراہ سے قریب ہیں یا ہماری قدرت قریب ہے. نحنو اقرب، نحنو کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے. جب کسی بڑی ہستی کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو تو نہیں کہا جاتا، مرشد کو تو نہیں کہا جاتا، اپنے استاد کو تو نہیں کہا جاتا، اپنے ماں باپ کو تو نہیں کہا جاتا، تم کہا جاتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے قریب ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم تیری شاہ رگ سے قریب ہیں، یا یہ بتا رہی ہے کہ میری قدرت تیری شاہ رگ سے قریب ہے؟ میں دن رات آپ لوگوں پہ صرف کرتا ہوں. لوگ رات کو 3-4 بجے سوئے ہوتے ہیں، میں تمہارے شعور کو کھولنے کے لیے قرآن پہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں. ودائیاً کہاں لکھا ہے کہ تو نے بھینسوں کے لیے دعا کرنی ہے، تم نے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، تم نے فلاں چیز کے لیے دعا کرنی ہے. بھائی جب میرے پاس کوئی آ جائے گا تو میں تھوک کی دکان ہوں، میں جسے چاہوں بھینس دوں، بچہ دوں، جو کچھ مرضی دوں. تیرا صرف یہ کام ہے کہ میرے پاس لے آنا ہے. ودائیاً اللہ ہے. اب علاج اس طرف آ جاتا ہے، گرامر کا لفظ ہے. الہ کے معنی ہے طرف، اور طرف جو ہے وہ کسی چیز کے لیے مختص مخصوص اسپیسیفک ہوتی ہے. جہاں کوئی چیز ہی نہ ہو تو طرف کا لفظ لگ جائے گا. اب تو نے اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اللہ کی طرف سن لو، اللہ کی طرف اللہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف تو نے ایسے بلانا ہے کہ جب کوئی کہے کہ اے نبی ہمیں اللہ بولتا دکھا، ہم اس طرف جائیں جہاں سے اس کی آواز آ رہی ہو. تو نے فرمانا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میری صورت میں وہی بول رہا ہے. سمت ظاہر ہو گئی، طرف ظاہر ہو گئی. اب کوئی اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، خدا کا دشمن ہے کہ خدا کے فرمان کو پڑھ کر پھر ڈھونڈتا پھرے کہ قدرت ہے، قادر نہیں نظر آتا ہے. اے میرے رب کس طرف بلانا ہے؟ میں نے جو تیری طرف بلانا ہے کس طرف بلانا ہے؟ سوال بھی خود کرتا ہے خدا، جواب بھی خود دیتا ہے خدا. کوئز آف دا ہالی بک، قرآن میں سوال بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، تو نے اللہ کی طرف بلانا ہے. یا مولا کائنات، یا میرے مربی، کیسے بلانا ہے؟ ایسے بلانا ہے
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये देखो जिसको तुम मानते हो अल्लाह, और अल्लाह के मानने वालों, मुझे तो अल्लाह को मानने वाला कोई नजर नहीं आता, सब अल्लाह से फ्रॉड करने वाले नजर आते, कोई होगा करोड़ों में से। इनको बता देना, मैं कह रहा हूं कि ये तेरे अंदर बोलता कौन है। इस आवाज को समझ जाओ कि इस साज के अंदर आवाज किसकी है। जब साज नजर आ रहा है तो आवाज को क्यों नहीं समझते। तबला तो नजर आ रहा है, तो उसमें जो डंका बज रहा है उसकी आवाज नहीं सुन रही। जब ये साज नजर आ रहा है तो इस साज के अंदर आवाज किसकी है, वो नहीं नजर आ रही। साज को तो मान रहा है बंदा बंदा बंदा, आवाज को क्यों नहीं मान रहा। अल्लाह 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 अल्लाह। साज बंदा है, आवाज अल्लाह है। बे बोल दे दी तेनू खबर नहीं, जेड़ा नित तेरे विच बोलदा। बोले आप पिया टोले बाहर सुनो, वहां कुकड़ा दे कूड़ा फोलदा। भला बुझ खा विच है कौन तेरे, मताओ होवे जिन्नू टोलदा है। बुल्ले शाह जुदा नहीं रब तैथों, आपे आवाज मारे आपे बोलदा। अब तुमने उनकी पैरवी करनी है जिन्होंने अल्लाह को पाया है, देखा है, मिले हैं, फना हो गए, फना से बका हो गए, या उन बेखबरों की बातें सुननी है जो अल्लाह के दुश्मन है। खुदा की बारगाह में खुदा ने तुझे मिला के भेजा है, तब दरवाजे से बाहर जुदा क्यों हो गए। आकीमुस्सलाता आकीमुस्सलाता ट्रकों के पीछे लिखा हुआ, बसों के पीछे लिखा हुआ, दीवारों पे लिखा हुआ, जिनको आकीम का मतलब का ही नहीं पता। सारी दुनिया इकट्ठी कर लो, बताओ आकीम के मानी क्या है। आकीम आकीम क्या है। आकीम के लफ्जी मैंने हैं बराबर करना। आकीमुल वज़न बिल किस्त वला तुखसिरुल मीज़ान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आकीम, अब जब वजन कहा है कि आकीमुल वज़ना बिल किस्त, किस्त कहते हैं अरबी इब्रानी का लफ्ज है, इंसाफ, इंसाफ, निस्बत, इक्विटी, मुसावात। कि तुम्हें तराजू दिया है, तराजू, अब तराजू के दोनों पलड़े आपने बराबर करने, डंडी नहीं मारनी कि एक पलड़ा ऊंचा एक नीचा। आकीमुल वजना, तुमने वजन करना है बिलकिस्त, साथ इंसाफ के, वला तुखसिरुल मीज़ान, और खसारा नहीं करना वजन में। वो तकड़ी क्या है, वो एक तकड़ी तो दुकान पे पड़ी है दुनिया का सौदा तोड़ने के लिए, एक तकड़ी है मेरे रब के अरशाद तोड़ने के लिए। कि क्या तुम मेरे रब के अरशाद को, रब के फरमान को सही तोल रहे हो, या वो तो फरमा रहा है कि मैं तुम्हारी शाह रग से करीब हूं, बल्कि ये फरमा रहा है कि तुम्हारा जिस्म जो है मैं जिस्म से ज्यादा करीब हूं, जिस्म दूर है मैं करीब हूं। वो तो ये फरमा रहा है, और तू कह रहा है वो नजदीक ही नहीं, देखा ही नहीं जा सकता, मिला ही नहीं जा सकता। अगर तू उसके बगैर किसी को मिलता है तो पलीत मिलता है,
بندے کا ملنا پلیت ملنا ہے، اس ذات کا ملنا۔ اب پھول کو سونگھو وہ بہتر ہے یا خوشبو کو؟ ہم خوشبو کو ملتے ہیں، تو بندوں کو ملتا ہے اور خبر ہمیں اللہ کی دیتا ہے۔ اللہ کو تو جانتا ہی نہیں، اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ پھول میں خوشبو نہ ہو تو کون سونگھتا ہے؟ جس میں اللہ کی خوشبو نہ ہو کون اس کے ہاتھ چومتا ہے؟ ہر ایک کے ہاتھ کیوں نہیں چومے جاتے؟ سمجھو، سوچو، غور کرو۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، تو نے بلانا ہے، ملانا ہے، دکھانا ہے اللہ کو۔ اے میرے نبی، تو صرف اس لیے آیا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ تو نے یہ ساری کائنات، جملہ موجودات جو مجھ سے نکھر چکی ہے، تو نے اس کو اکٹھا کر کر کے میرے سے ملاتے جانا ہے۔ یہ جمعے کا مقصد کیا ہے؟ ملنا یا جدا ہونا؟ نماز کا مقصد، عیدین کا مقصد، شادی کا مقصد، ولیموں کے مقصد، سالگرہ کے مقصد، یہ سارے مقصد اللہ نے کس لیے رکھے ہیں؟ کہ یہ سارے آپس میں ملتے جائیں کہ ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، ہم سارے اکٹھے ہیں۔ اور ان کو آقیم الصلاۃ، اب اس کو قائم رکھ کے چلا کرو، یہ نہیں کہ 2 منٹ کے لیے یہاں بیٹھ گئے پھر وہاں جا کے جدا ہو گیا۔ آقیم الصلاۃ کیا ہوا؟ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے یا راستے میں چھوڑ جانا ہے؟ کیسا قائم کرتے ہو؟ یہاں سے اٹھے دشمنی برقرار، کیوں ایسی نماز پڑھتے ہو؟ کیوں ایسی عبادت کرتے ہو؟ اگر تمہارا بغض، تمہاری عداوت، تمہارا حسد، تمہارا بخل برقرار رہا دلوں میں تو کیا فائدہ؟ اب بابا فرید کے پاس جاؤ، یہاں کائنات مل رہی ہے یا جدا ہو رہی ہے؟ داتا صاحب کے پاس جاؤ، نبی کے در پہ جاؤ، ابراہیم کے در پہ جاؤ، تم نے سیکھا کیا؟ کیا حج سے سیکھ کے آئے؟ کیا سیکھ کے آئے؟ کیا بزرگ کے در سے سیکھ کے آئے؟ کیا مسجد سے سیکھ کے آئے؟ ایسی تمہاری نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے فرما دیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پس تباہی ہے، بربادی ہے ایسے نمازی کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر۔ جو نماز سے سبق حاصل کرنا تھا وہ تو کیا نہیں، تو کیا فائدہ نماز کا؟ کیا فائدہ روزے کا؟ کیا فائدہ حج کا؟ کیا فائدہ اتنے پیسے لگا کے جانے کا؟ ان تمام چیزوں کا کوئی مقصد ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانا ہے، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میں آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اللہ نے یہ سورج کا نام لیا ہے یا اس سورج کا نام لیا ہے؟ اندھیرے سے اس سورج نے نکالنا ہے یا اس سورج نے نکالنا ہے؟ پہلی سورج کا تو پتہ کر لو کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، میں تجھے سراجم منیرا بنا کے بھیج رہا ہوں۔ میں کسی کو نظر نہیں آؤں گا، جو تیری چھتری کے نیچے آ جائے گا میں اس کو نظر آؤں گا، جو تیری چھتری کے نیچے نہیں آئے گا میں اس کے پاس کھڑا ہوا بھی نظر نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ کہ کسی کو کیا پتا یہ کون کھڑا ہے؟
اگر میں پاس کھڑا بھی ہوں، میں تو دنیا کے کتوں کے قریب بھی پھر رہا ہوں، ولیوں کے قریب بھی پھر رہا ہوں، تو مجھے ہر کوئی پہچان رہا؟ مجھے کوئی پہچان نہیں سکے گا، میں تو ہر ایک کے قریب ہوں گا، لیکن تو جس کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہ ہے تیری شہادت پہ مجھے پہچانا جائے گا۔ اس لیے میں تجھے سراجم منیرا بنا کے بھیج رہا ہوں۔ ہے کیا جس کو آپ نے پانا ہے، جو آپ کی معراج ہے، جو آپ کا مقصود ہے، وہ ہے نور۔ اس کا نام کیا ہے؟ نور۔ یاد رکھو، مت بھول جانا، یہ لفظ نہیں ہے۔ قرآن حفظ ہو، قاری ہو، ماضیہ مصدر صرف و نحو تجوید القرآن ETC سب کچھ پڑھا ہو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں جب تک نور میں نہ بدل جائیں گی۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ ہر چیز کی جو کنہ ہے، حدث ہے، وہ نور ہے۔ ابتدا بھی نور ہے، آخر نور ہے۔ جس کے پاس نور ہوگا وہی سدا منظور ہے۔ نور کے قطرے سے عالم ہے ظہور۔ یہ ساری کائنات خواہ سوکھا تنکا ہے یا ہرا ہے، یہ نور سے ہے، اس کی شکل نور ہے۔ ابتدا نور کے قطرے سے عالم ہے ظہور، کر تو اسی نور میں دائم حضور۔ اور نور کی صورت کو ہی ہر دم پیش نظر رہا۔ موضوع میرا پھر باقی رہ گیا، اگلے جمعے یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔